دنیا جان لے دہشت گردی بھارت کا وتیرہ ہے۔ پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا حکم ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، اتحاد، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ علماء کرام قوم کو متحد رکھتے ہوئے وسعت نظر پیدا کریں۔ علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مارکہ حق میں کامیابی ملی اور اللہ نے ہی تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف بھی پاکستان کو عطا کیا۔ دہشت گردی بھارت کا وتیرہ، پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتا ہے۔ سپہ سالار کا اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، دو ٹوک واضح کر دیا کہ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، اسلامی ریاست میں جہاد کا حکم ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، اتحاد، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ سپہ سالار نے زور دیا کہ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ افواج پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ عسکری قیادت کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب، کہا پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل کی جرأت مندانہ قیادت سے معرکہ حق میں فتح حاصل ہوئی۔ واضح کیا کہ افغانستان سے درندگی کرنے والے معصوم شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ قومی معاملات پر یک جان دو قالب ہونا پڑے گا۔ ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ قیامت تک افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا ان کو شہید کر رہی ہے، اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اس کے لیے پھر دہشت گردی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر کی طرف تیزی سے گامزن ہوا چاہتے ہیں۔ دن رات محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، ایک ایک پائی بچانی ہوگی۔ یہ نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کے کام کیا۔ پاکستان تب اقوام عالم میں معرکہ حق کے بعد اس عظیم مقام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ جب ہم یہ نہ صرف قرضے واپس لوٹائیں گے بلکہ اپنی دولت خود پیدا کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب بات کریں تحریک انصاف مائنس ہو گئی تو یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو حالات ایک ماہ میں بے قابو ہو جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی وارننگ، کہا آؤٹ آف دی وے کچھ گزارشات کی ہیں جو ابھی نہیں بتا سکتا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی روش ترک کرنا ہوگی۔ کاروباری دنیا نہیں ہے، دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا۔ ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ آپ پی ٹی آئی پہ کیا بین لگانے جا رہے ہیں؟ بٹ انپ از انپ۔ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے ضروری ہے۔ ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ٹٹ فار ٹٹ ہوگا، آپ مجھے تپڑ ماریں گے، میں آپ کو تپڑ ماریں تو ان کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کریں۔ یہ سیاست ہے، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی۔ بڑا دل رب، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ خان کو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جو ہیلنگ ٹچ دینے والے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ایسے اسٹیپ لے لیں جس سے کول ڈاؤن ہو جائے۔
ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کا راستہ اپنانے کی تجویز۔ کہا مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں مگر افواج پاکستان، عدلیہ اور پاکستان مخالف چیزیں برداشت نہیں۔ جو 4 قدم آگے بڑھائے تھے 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں۔ بات بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیز ہو سکتی۔ آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے۔ ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے، میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا۔ جب وہ آئیں گے میں حکومت کے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیں گے، مگر رستہ ایک ہی ہے، اغوائے مذاکرات۔ ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کردار ادا کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ افواج پاکستان بھارت اور افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی پر آپ جو مرضی الزام لگائیں لیکن فارم 47 والا الزام نہیں لگا سکتے۔ خوشی ہوگی کہ مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑیں۔ کوئی بھی مسلم لیگ کی طرف سے صوبہ سندھ سے لڑے، پورا پاکستان سے لڑے، اگلے الیکشنز آنے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ کسی پہ یہ الزام نہ لگے کہ وہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہے یا وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ کوئی مجھ پہ یہ الزام نہیں لگاتا کہ میں کوئی سلیکٹڈ طریقے سے یا فارم 4 کے طریقے سے آیا ہوں۔ اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا۔ ہم ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام کوششیں ناکام ہیں، ان کو اپنے رویہ کو درست کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، حالات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ قوم بتائے پی ٹی آئی پر پابندی کیوں نہ لگائی جائے۔ تحریک انصاف نے راولپنڈی کے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، یہ چاہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو اڈیالہ سے منتقل کر دیا جائے۔ حکومت نے بھی اس پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ نو مرسی، نو ٹالرنس۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں۔ انڈیا جو پیسے ہمارے ساتھ لڑائی پہ لگاتا تھا بارڈر پر، اس کے ہم نے دانت کٹے کر دیے۔ اب وہ پیسے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگائے جائے۔ پراکسی بن چکی ہے یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف، تو ایسی جماعت کو بین نہ لگانے کی وجہ اور کیا رہ گئی ہے؟ ہم نے بڑے تدبر سے اور جمہوری قوت ہونے کے ناطے ہم نے آپ کو برداشت، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس بات پر مصر ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ یہاں سے یہ قیدی نمبر 804 جو ہے تو اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ تو حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ٹی ٹی اے پی کی جانب سے پیپلز پارٹی کو 2 روزہ قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ قومی کانفرنس 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگی، جس میں جے یو آئی، جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی۔ حکمران سیاسی جماعتیں دل بڑا کر دیں، عوامی مسائل کا فوری حل اور گڈ گورننس نئے صوبوں کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کسی موجودہ صوبے کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ آئی پی پی نے نئے صوبوں کے قیام پر لاہ عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں شمالی، جنوبی، مغربی اور مشرقی ناموں سے نئے صوبے بنانے کی تجویز دے دی ہے۔ نئے صوبے، نئی امید، نیا جذبہ، نیا عزم۔ استحکام پاکستان پارٹی عوامی مسائل کے فوری اور آسان حل کا نسخہ لے آئی، نئے صوبوں کے قیام پر اپنے لاہ عمل کا اعلان کر دیا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کہتے ہیں سندھ میں 3 نئے صوبے بننے سے حکمران جماعت 3 وزرائے اعلیٰ کے ذریعے عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر بہتر توجہ دے سکے گی۔ نئے صوبوں میں نئے آئی جی اور چیف سیکرٹریز تعینات کیے جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹس بھی قائم کی جا سکتی ہیں، جس سے گڈ گورننس کو فروغ ملے گا۔
अब्दुल हलीम खान ने कहा कि पंजाब में भी मजीद 3 से 4 सूबे बनाए जा सकते हैं ताकि शहरियों की दाद रसी बेहतर हो और हुकूमती मशीनरी अवामी मसाइल को फौरी हल कर सके। बलूचिस्तान में दूर दराज के शहरियों को सूबाई दारकूमत पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं, इसलिए वहाँ भी नए सूबे बनाने की जरूरत है। इस इकदाम का मकसद अवामी मुश्किलात के हल को तरजीह देना और मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है। सदर IPP ने वाज़ेह किया कि नए सूबे शमाली, जनूबी, मगरबी और मशरकी नामों से जाने जाएंगे और किसी मौजूदा सूबे का नाम तब्दील नहीं होगा। ये इकदाम तासुब से आजाद होकर अवामी फलाह बहबूद के लिए उठाया जा रहा है और अगर किसी सियासी जमात को एक के बजाय 3 वज़राए आला मिले तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इजलास में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ओन चौधरी, गुल अस्कर बघौर और मुन्नज़ा हसन ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि ये कदम पाकिस्तान में तरक्की और गुड गवर्नेंस की जानिब एक अहम संग मील साबित होगा। एक और अहम मामले की बात करें। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरहम, अरकान का शोर शराबा। आसफा भुट्टो ने एक्स पर लिखा, स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न किया जा सके। ये निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। जाली रुकने असम्बली शाजिया मरी ने मुकमुका का इल्जाम लगाते हुए कहा, इजलास मुलतवी करने में PTI की मिली भगत शामिल है। मर्तबा कोरम पॉइंट आउट हुआ, उस वक्त हम कोरम बना चुके थे और कोरम हाउस एंड ऑर्डर था। फिर एक शरारत की गई PTI के एक रुकन की जानिब से, और अब वो शरारत जो थी वो एक मिली भगत का थी, जिसे कि कहा जाता है मुका का नतीजा थी। ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद कहीं से इशारा हुआ। NCCIA में गंदा धंधा, अफसरान ने सरकारी ओहदों को कैसे भत्ता वसूली का जरिया बनाया। मुकदमे में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। तफ्तीश के दौरान अपना और दीगर मुलव्विस अफसरान का तरीका वारदात भी बता दिया। सब इंस्पेक्टर सारिम ने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि कॉल सेंटर से भत्ता वसूल करके अफसरान तक पहुंचाया जाता था। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी। फरार होने वाले NCCIA के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए मुतलका DPOs को खत लिख दिए गए हैं। FIA ने तमाम मुलव्विस अहलकारों और मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात लेने का फैसला किया है। खबर ये भी है, यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत की। रजब भट्ट का कराची की कोर्ट में पेश होने का ऐलान। बरतानिया से डिपोर्ट होने की भी तरदीद की। बोले, डिपोर्ट होता तो बिजनेस क्लास में वापस ना आता। जब तक केस चल रहा है पाकिस्तान में रहूंगा।